نیکیوں سے دوری یا نیکیوں میں من نہ لگنا یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار ہم میں سے اکثر لوگ ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ نماز کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، یا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دل ہی نہیں لگتا، قرآن کھولنے کا من ہی نہیں کرتا، اور قرآن کھولتے ہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے، ذکر و اذکار میں دھیان ہی نہیں رہتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایمان کی مٹھاس، نیکیوں کی لذت جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھی وہ ہم سے کیوں چھن گئی؟ ہمارے نامہ اعمال صالحہ سے خالی کیوں ہے؟ ہم گناہوں کے دلدل میں کیوں دھنستے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند اسباب کا تذکرہ کروں گا جو کہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم نیکیاں نہیں کر پاتے یا ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں وہ اسباب ہیں جن کو ہم اگر ترک کر دیتے ہیں تو ہمارا دل نیکیوں میں لگے گا۔ جب تک ہم ان اسباب کو اپنائے رہیں گے تب تک ہم نیکیوں سے دور رہیں گے یا نیکیوں میں صحیح معنوں میں دل نہیں لگتا۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بندش میں رکھتی ہے، آدمی کو ایک قید کے اندر رکھتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے، اس کے جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھائی سے کوئی مطلب نہیں، برائی سے کوئی مطلب نہیں، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا خوف ایک بندش ہے، ایک قید ہے۔ جب تک دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ تمیز کرتا ہے۔ دل سے اللہ کا خوف نکل جائے آدمی تمیز بھول جاتا ہے۔ دنیا میں بھی یہی اصول ہے، جو لوگ اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، یعنی بچے ہیں، اپنے ماں باپ کا خوف ان کے دلوں میں ہے تو ان کے سامنے ان کی منع کردہ چیزوں کو نہیں کرتے، برائیاں نہیں کرتے، غلط عادتوں کو ان کے سامنے انجام نہیں دیتے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا سرتی، تمباکو، بیڑی استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں استعمال کرتے ہیں، ان کا خوف اگر ان کے دلوں میں ہوتا ہے تو یہ خوف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے۔ تو یہی خوف اگر اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا خوف تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے رکے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خواہشات کے ساتھ اللہ کے خوف کو جوڑا ہے کہ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو خواہشات ختم ہوتی ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے تو آدمی خواہشات کا دلدادہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 40 اور 41 میں بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے خوف کو اور خواہشات کو اللہ نے اکٹھے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں، وہ خواہشات سے اپنے نفس کو روکے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ خواہشات کی پیروی کرے گا، خواہشات کے پیچھے بھاگے گا۔ تو اللہ کا خوف خواہشات سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تبھی ہم نیکیاں نہیں کر پاتے یا نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے واضح انداز میں سورہ طور کے اندر آیت نمبر 25، 26، 27، 28 چار آیتوں میں جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں میں چلے جائیں گے اور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی تو اس کے بعد ان کا ایک بیٹھکا لگے گا، آپس میں سوالات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، متوجہ ہوں گے، تخت لگا کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ سوال میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آج ہم اس نعمت میں کس وجہ سے ہیں، تم اس نعمت میں کس وجہ سے آئے ہو، جنت میں تمہارا ٹھکانہ کیوں ہے، جنت میں اللہ رب العالمین نے تم کو کیوں داخل کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشرکین، کہ ہم اس سے پہلے جب دنیا میں تھے تو اپنے اہل و عیال میں اللہ کا خوف ہم رکھتے تھے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، ہم اللہ سے ڈرتے تھے اس لیے نیکیاں کرتے تھے، اللہ کا خوف کھاتے تھے اس لیے گناہوں سے بچتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا اور ہم کو جھلسا دینے والی عذاب سے بچا لیا۔
تو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں تھا، ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، بچتے رہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور آج ہم کو اس عذاب سے بچا لیا گیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اس سے پہلے جب دنیا میں تھے تو اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، اس کی ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا، محسن ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جنتیوں کے آپس کی باتیں ہیں، تو وہ اپنے خوف کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں تھا جس کی وجہ سے آج ہم جنت میں پہنچے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں ہوگا تو نیکیاں ہمیں اچھی لگیں گی، ہم نیکیاں انجام دیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، کہیں مجھ سے کچھ خطا تو نہیں ہو جا رہی ہے، کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ پکڑ لے۔ اور منافق کا حال یہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، دنیا پرست جو ہوتا ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے، پھر بھی ذرہ برابر بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اس کے اعضاء اور جوارح عبادت کے لیے اتنے زیادہ متحرک ہوں گے، یعنی جتنا خوف ہوگا اتنے ہی ہاتھ پیر عمل کی طرف بھاگیں گے، جتنا کم خوف ہوگا اتنے ہی ہاتھ پیر عمل سے رکیں گے۔ تو یہ خوف نیکیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اللہ کا ڈر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے تب تک دل زندہ رہتا ہے۔ دل کی زندگی کیا ہے؟ دل زندہ رہتا ہے جو عمل صالح کرتا رہتا ہے، ایمان اس کے اندر تازہ رہے۔ اگر ایمان نکل جائے، عمل صالح نکل جائے تو دل مردہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے تب تک دل زندہ رہتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا خوف دل سے نکل جائے دل ویران ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا، ہم نیکیوں میں دل نہیں لگا پاتے، چاہتے ہوئے بھی نیکیاں نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کا خوف ہم نہیں کھاتے ہیں۔ دوسری وجہ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ایک نشہ ہے، جس کے اندر دنیا کی محبت سرایت کر جائے پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، ایک نشہ کی طرح ہے، ایک ہوس ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے ملتے جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے اس کی شہرت ہو، چاہے عہدہ اور منصب ہو، چاہے وہ لڑکی کی طلب ہو، کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز کی اس کے اندر خواہش پیدا ہو جائے تو پھر اسی کی طلب میں وہ لگا رہتا ہے، اور بڑھنے کی مزید کی تمنا اس کے اندر بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ہوس کی طرح ہے، ایک نشے کی طرح ہے جو اس کو پاگل کر دیتی ہے، اس کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے، اور یہ دنیا کی محبت جو ہے آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو ہم نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں، نیکیوں میں ہمارا من نہیں لگتا ہے۔ اور اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کر کے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات آیت نمبر 38، 37، 38 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ رہا وہ شخص جو سرکشی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا شخص جو ہوتا ہے وہ سرکش ہوتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے، جو دنیا کو ترجیح دے گا آخرت کو نہیں ترجیح دے گا وہ سرکش ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، وہ اللہ سے دور ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والا، اس سے محبت کرنے والا نافرمان ہوتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، کہ بے شک جو لوگ ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یقین نہیں ہے کہ ہم سے ملنا ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم کو حساب و کتاب دینا ہے، جو اس بات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یقین نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں مگن ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور ان کا دل دنیا کی زندگی سے ہی مطمئن ہے، اسی میں خوش ہے، ہماری آیتوں سے غافل ہے، اولئک مأواہم النار، تو ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت آدمی کو ایسے اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے جو اس کے لیے جہنم کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے غافل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، نیکیوں سے دور ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 106، 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، سوائے یہ کہ وہ مجبور ہو، یعنی اس کی موت کا خطرہ، اس کی جان کا خطرہ ہو، تب تو اللہ تعالیٰ عذر کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا، لیکن
ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ شرح صدر کے ساتھ کفر کو اپنا لیتا ہے تو اس کا ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر غضب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں، گناہوں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے اندر آخرت سے زیادہ آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، نافرمانی کو پسند کرتے ہیں، گناہوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 2376، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، ایک گھیرا ہے جس کے اندر ساری بکریاں موجود ہیں، اس میں دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دونوں بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آدمی کا جو حرص اور لالچ ہے، اس کا دنیا کی طلب، مال کی طلب اور عزت کی طلب، شرف کی طلب، مقام و مرتبے کی طلب جو اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ چیز دنیا کی محبت جتنا اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے زیادہ یہ بھیڑیے بکری کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب بکری کے ریوڑ میں دو بھیڑیے جائیں گے بھی تو 2-3 بکری کو زیادہ سے زیادہ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا من نہیں کرے گا، ان کا پیٹ بھر جائے گا، تو کتنا نقصان کر دیں گے، دنیا کا چند نقصان ہوگا۔ لیکن اگر آدمی کے دل میں مال کی حرص آ گئی، مال کا لالچ آ گیا، دنیا کا لالچ آ گیا تو اس کے پورا دین کا نقصان ہو جاتا ہے، پورا دین برباد ہو جاتا ہے، اور دین برباد ہو جائے تو آخرت برباد ہے، اور جس کی آخرت برباد ہے اس سے بڑا خسارہ کس کا ہوگا؟ تو یہ دنیا کی محبت آدمی کو خسارے میں ڈالتی ہے، نیکیوں سے دور لے جاتی ہے، کفر کے راستے پہ لے جاتی ہے، فسق کے راستے پہ، نفاق کے راستے پر لے کر کے جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے تبھی ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگتا ہے، ہمیں اس محبت کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور آخرت سے دل لگانے کی ضرورت ہے، آخرت کو یاد کرنے، اس کی فکر کرنے، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، تب ہمارا دل نیکیوں میں لگے گا۔ تیسری چیز جو ہے، حرام کمائی اگر آدمی کھاتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح سے نیکیوں کی توفیق چھین جاتی ہے، وہ طاقت نہیں رہ جاتی ہے، وہ قوت وہ محسوس نہیں کرتا، وہ جذبہ آدمی محسوس نہیں کرتا کہ وہ نیکیاں کر پائے۔ کسی بھی اعتبار سے اگر حرام کمائی آدمی کرتا ہے، چاہے سودی کاروبار ہو، چاہے جوا کے ذریعے ہو یا دھوکہ دڑی کے ذریعے ہو، جھوٹ بول کر کے حاصل کیا ہو، کسی کا مال غبن کر کے یا یتیموں کا مال ناحق کھایا ہو، یا پھر کسی کا وراثت میں اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، اس طریقے سے بھی اگر کھا رہا ہے تو حرام طریقے سے مال اگر پیٹ میں جاتا ہے تو نیکی میں من نہیں لگتا ہے، آدمی نیکی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حلال رزق اور عمل صالح کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المومنون آیت نمبر 51 کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حلال رزق کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہے، تو حلال رزق کا عمل صالح سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آدمی حلال رزق نہیں کھائے گا تو عمل صالح وہ کر نہیں پائے گا، عمل صالح میں اس کا دل لگے گا نہیں، اور عمل صالحہ پر اس کا من نہیں لگے گا۔ حلال رزق کمائے گا، حلال طریقے سے کھائے گا، چاہے کم ہو، تب جا کر کے وہ نیکیاں کر سکتا ہے، اس کا دل نیکیوں میں لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا کعب بن عجرہ انہ لا یربو لحم نبت من سبط الا كانت النار اولی بہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 614 کہ اے کعب بن عجرہ، جس گوشت کی پرورش حرام طریقے سے ہوتی ہے، حرام رزق سے ہوتی ہے، حلال رزق سے نہیں ہوتی ہے، تو اس کا حقدار آگ ہے، یعنی وہ جسم آگ کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدمی حرام طریقے سے رزق کماتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے، تو وہ نیکی نہیں کر پاتا، یا نیکیاں کرتا ہے تو اس کا من نہیں لگتا، اور دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ مسلم شریف کی بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پرا گندہ حال ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، دھول سے اٹا ہوا ہے، اللہ کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی، اور اپنی خواہشات بیان کرتا ہے کہ مجھے یہ دے دے، مجھے سفر میں پریشان حال ہے، اپنی پریشانیاں بیان کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، جو اس نے کپڑا پہن رکھا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ حرام طریقے سے ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کمائی اگر ہمارے اندر جا رہی ہے، اس کا کھانا پینا ہمارے اندر جا رہا ہے،
ہے تو نیکیاں ہم نہیں کر سکتے، نیکیوں میں من نہیں لگتا ہے، نیکیوں میں وہ نشاط پیدا نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز گناہوں کی کثرت۔ گناہ ایک بوجھ کی طرح ہے، جیسے آدمی دنیا میں کوئی بوجھ اٹھائے رکھے، 50-60 کلو کا بوجھ اس کے کندھے پر ہو، اس کی پیٹھ پر ہو، اس کے سر پر ہو، اور آدمی اس بوجھ کو لے کر کے جائے تو وہ جب تک بوجھ کو اتار نہیں دے گا تب تک وہ دوسرے کام نہیں کر سکتا۔ آدمی 60 کلو کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی کہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آؤ چائے پی لو، تو وہ آدمی غصہ ہو جائے گا کہ ابھی میرے پیٹھ پر بوجھ ہے، اس کو پہلے اتار کر کے تب تو دوسرا کام کر پائے گا، جب بوجھ ہے تو کیسے آدمی دوسرا کام کرے گا؟ تو یہ بوجھ جو ہوتا ہے وہ دوسرا کام نہیں کرنے دیتا۔ تو گناہ یہ بوجھ کی طرح ہے، جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا ہے ویسے ویسے وہ نیکیوں سے دور کرتا ہے، جتنا قدم اس کا گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اتنا قدم وہ نیکیوں سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورۃ المطففین آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرماتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ پڑتا ہے، دل گرد آلود ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرنے کا من نہیں کرتا، وہ نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3334، ان العبد اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ ایک آدمی، ایک بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک گناہ سے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر وہ اور گناہوں کی طرف لوٹتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے، تو وہ جو سیاہی ہے، وہ جو کالک ہے اس کے دل پہ بڑھتی چلی جاتی ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ چیز ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر ہمارے اندر گناہوں کی کثرت ہے، ہم گناہ انجام دے رہے ہیں اور سوچے کہ نیکیاں بھی ہو جائے، تو نیکیاں نہیں ہوں گی، نیکیوں میں خلوص نہیں ہوگا، نیکیوں میں دل نہیں لگے گا، وہ خشوع خضوع نہیں پیدا ہوگا، وہ مزہ، وہ مٹھاس، وہ لذت کا اسے کا احساس نہیں ہوگا۔ جب تک ہم سچے دل سے گناہوں کو نہیں چھوڑتے تب تک نیکیوں کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پاتے، نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اور پانچویں اور آخری وجہ ہے لغو چیزوں میں دل لگانا، فضول چیزوں میں دل لگانا۔ کثرت طعام، کثرت منام، کثرت کلام، یہ تین چیزیں ہیں کہ آدمی کثرت سے کرتا ہے، اس کو گفتگو کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، بیٹھکا لگانے کی بہت زیادہ عادت ہے کہ دوستوں میں بیٹھ کر کے گپا لگائیں گے، کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے، چائے کی ٹپری میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں روڈ پر کھڑا ہے، کہیں پر گاڑی پہ چلتے چلتے بات ہو رہی ہے، بات کرنے کی عادت، کثرت کلام آدمی کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ آدمی اتنی بات میں مگن ہوتا ہے کہ اذان ہوتے رہتی ہے، نماز کا ٹائم نکلتے رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ چائے کی ٹپری پہ بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی بات ہی نہیں ختم ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ بات کرنے والے نیکیاں نہیں کر پاتے۔ کثرت طعام، جو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی ہمیشہ ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، تو جب پیٹ خالی ہی نہ ہو تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا، پیٹ بھرا رہے، ہمیشہ آسودگی رہے تو آدمی نیکیاں نہیں کر پاتا، سستی چھائی رہتی ہے، نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور بہت زیادہ سونے والے، جو ہمیشہ سوتے رہتے ہیں یا ان کی سونے کی عادت ہے، ایسے لوگ الو کی طرح ہوتے ہیں کہ جب جاگنا چاہیے تب سوتے ہیں، جب سونا چاہیے تب جاگتے ہیں۔ یعنی راتوں کو انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ 2 بجے تک، 3 بجے تک تو لازماً اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے جاگیں گے، ہوٹلوں پہ کہیں پر بھی جاگیں گے۔ یہ جاگنے کی عادت، اس کے بعد بولیں گے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی جب آپ فجر کے ٹائم ہی سو رہے ہو؟ 3 بجے آپ جا کر کے سو گے تو فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دینے جائیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ جب 3 بجے تک آدمی جاگے گا تو فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ تو ضروری ہے کہ پہلے آدمی سو جائے۔ تو جب جاگنا چاہیے تب آدمی سو جاتا ہے۔ دن میں فجر کے ٹائم جاگنا چاہیے، نمازوں کے ٹائم جاگنا چاہیے، تو 11-12 بجے تک دن میں سوئے پڑے رہتے ہیں، اور جب راتوں کو سونا چاہیے تو رات کو جاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ عبادت میں من نہیں لگتا۔ فضول چیزوں میں، بکواس چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں جب آدمی دل لگاتا ہے تو نیکیاں کرنے کا من نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے موبائل کا کثرت سے استعمال کہ آدمی بلا وجہ اس میں ریل چلاتے رہتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، بلا وجہ موبائل دیکھتے رہتا ہے، تو یہ بھی نیکیوں سے اس کو دور لے کر کے جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المومنون آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون،
کہ وہ مومن کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے بچتے ہیں، جتنی بھی فضول چیزیں ہیں اس میں دل نہیں لگاتے ہیں، وہ دنیا اور وقت کا استعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2317، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کا اسلام، آدمی کا دین بہتر کب ہوتا ہے؟ جب وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑتا ہے، جب وہ بے مطلب کی چیزوں کو چھوڑتا ہے، تب جا کر کے وہ اصلی دیندار بنتا ہے، اس کے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے دین میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے نیکیاں نہ کرنے کی، نیکیوں سے دور رہنے کی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم کو فضول چیزوں کی عادت ہے، بیٹھکا لگانے کی زیادہ عادت ہے، گپے لڑانے کی زیادہ عادت ہے، بکواس کرنے کی، فضول چیزیں دن رات کرتے رہتے ہیں، اور جو نیکیاں کرنا ہے، اعمال صالحہ اکٹھا کرنا ہے، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ محترم سامعین، یہ 5 وجہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی اہم سبب ہیں جو ہم کو نیکیوں سے روکتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکیاں کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں، تو ان 5 اسباب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ سے بے خوف رہ کر کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہوگا، دنیا کی محبت کو ترک کر کے آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوگی، موت کو یاد کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہمارا دل بیدار ہوگا۔ اگر ہم حرام رزق چھوڑ کر کے حلال کمائی کرتے ہیں، حلال کمائی کھاتے ہیں، تو ہمارے اعضاء و جوارح میں وہ قوت پیدا ہوگی، وہ احساس پیدا ہوگا کہ نیکیاں کرنے کا من کرے گا۔ جب ہم گناہوں کا بوجھ اتاریں گے، تب جا کر کے ہمارا دل پاک و صاف ہوگا اور ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اور لغو چیزیں، فضول چیزیں، غلط دوست، یعنی جو ایسے دوست ہیں جو برے ہیں، ان کی صحبت کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ اپنانا نیکی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھیوں کی اور اچھے ساتھیوں کی مثال بیان فرمائی بخاری شریف کے اندر، کہ ایک اچھا ساتھی جو ہوتا ہے وہ عطر فروش کی طرح ہوتا ہے، جس کی دکان عطر کی ہے، آدمی اس دوست کے پاس جائے، وہاں پر بیٹھے تو یا تو اس کا عطر خرید لے گا، یا وہ آدمی اس کو تحفے میں دے دے گا، یا اگر تحفہ بھی نہیں دیا، خریدا بھی نہیں، تو کم سے کم اس کی عطر کی خوشبو وہ محسوس کر لے گا۔ تو یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے کہ اس کے پاس جائے تو اس کو بری چیزیں نہیں دے گا، اگر کچھ نہ سمجھائے، کچھ نہ سکھائے، تو کم سے کم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس پر ایک اثر چھوڑ دے گا۔ تو یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے۔ اور برا ساتھی ایسا ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہو، کہ آدمی وہاں جا کر کے بیٹھ جائے اور لوہار اس کو اپنی آگ کی بھٹی میں دھونی دے رہا ہو، وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، تو وہ لوہار اس کو کچھ نہیں دے رہا ہے، اور اس کا دھواں اٹھ کر کے اس کے آنکھ کان میں، یا تو چنگاری اڑ کر کے اس کے کپڑے بھی لگ سکتی ہے، اس کے بدن کو جلا سکتی ہے، اس کے کپڑے کو جلا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ برا ساتھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس رہو گے تو وہ آپ کو کوئی چیز اگر نہ دے تو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، برے اخلاق سے آپ کو متاثر کرے گا، اور آپ کہیں نہ کہیں اس کی عادتیں اپنائیں گے، کہیں نہ کہیں اس طریقے سے دھیرے دھیرے لاشعوری طور پر بنتے چلے جائیں گے۔ تو جب برے ساتھیوں کو ہم چھوڑتے ہیں، تب جا کر کے ہم نیکیاں کر پاتے ہیں، اچھے ساتھیوں کو اگر اپناتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ آدمی دعا کرے کہ آپ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت کر دے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر جما دے۔ اللہ سے دعائیں کرنا یہ بھی ہم کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے اندر استحکام پیدا کرتی ہیں، اور ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے قرآن مجید میں غور کرنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا۔ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، اس کے اندر واعظ و نصیحت ہے، سراپا واعظ ہے، اس میں خوف ہے، اس میں امید ہے، آدمی اس کو پڑھے گا تو نیکیاں کرنے کا من کرے گا، آدمی نیکیوں میں دل لگائے گا اور اپنے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں بری عادتوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارا دل نیکیوں کی طرف پھیر دے، برائیوں سے گھما کر کے نیکیوں پر جما دے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعاتوں سے، نفاق سے بچائے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔